الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دین اسلام جس کی وسعتوں اور برکتوں کی روشنیاں بنی نوع انسانیت کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ شناسا کرتی ہیں، ہر اس بات، ہر اس امر سے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے سب عیاں کر دیا۔ ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سب ہی مہینے باعث تعظیم و احترام ہیں، اپنی اپنی جگہ ہر مدنی مہینہ اپنے دنوں کے پل پل میں عبادات، التجائے شفاعت اور قربانی کا درس لیے ہوئے ہے، لیکن ایک ایسا بھی مہینہ ہے جس میں یہ تمام صفات یکجا دکھائی دیتی ہیں اور عاجزی و انکساری عاشقان رسول میں خوب خوب نظر آتی ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، سب کے لب پر ذکر و درود کی صدائیں ہوتی ہیں۔ مسجدوں میں، گھروں میں عزم عبادت، نوافل کی کثرت، قرآن کریم کی تلاوت اور امت مسلمہ میں امنڈ آنے والی سخاوت اس ماہ کی تعظیم و تکریم کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ قابل رشک بات یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری میں عشاق رمضان مشغول ہو جاتے ہیں۔ گزرتے ماہ کے آخری دن نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ہر ایک کی نگاہ آسمان پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، کان کچھ سننے کو بےتاب ہوتے ہیں کہ یکایک طلوع ہلال کی نوید چہروں کو مزید چمکا دیتی ہے۔ قلب جھوم جھوم کر مرحبا ماہ رمضان پکارتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں، آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اپنے ارمانوں کی چادر کو پھیلائے اپنے رب سے مانگنے میں محو ہو جاتا ہے۔ یوں تو ہر مومن ہی کے لیے رمضان بہار ہی بہار ہوتا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ ان کے عشق و محبت دیکھ کر دل کی دنیا کھل اٹھتی ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم ہستی شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا استقبال رمضان اور تعظیم رمضان کا جذبہ بہتیروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ عقل حیرہ و خیرہ رہ جاتی ہے کہ اس پرفتن و پرآشوب دور میں اس قدر والہانہ و عاشقانہ دین سے رشتہ، سبحان اللہ۔ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد مرحبا، شہر الرحمان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا مسلمانوں پر ایسا فیضان ہے کہ خوش نصیب اسلامی بھائی اپنے آرام اور نیند پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔
رات کے پہر میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور درود و سلام میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کی جانے والی فرض عبادات کا ثواب 11 ماہ کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رحمتوں کی شب و روز چھما چھم برسات ہوتی رہتی ہے۔ فجر سے مغرب تک اپنے رب عز و جل کی رضا اور سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اسے بھوک و پیاس کی برداشت انتہائی لطف و راحت پہنچاتی ہے۔ ان مبارک ایام میں تقوی و پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، ہدایت، نصیحت، تلقین، ایثار، درگزر، سخاوت اور آپس میں خیر خواہی و غمخواری کے جذبے سے ہر روزہ دار سرشار ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ اعتکاف بھی ہے، جہاں معتکفین اسلامی بھائی شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے اس ماہ اقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف ان عبادات میں شامل ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بھی بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اور خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب وہ نعمت جدا ہوتی ہے تو رنج ہوتا ہے۔ مدینے لوگ جاتے ہیں تو خوش خوش جاتے ہیں، اور جو عاشقان رسول پلٹتے ہیں وہ بیچارے روتے ہیں۔
تو اسی طرح رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھا مہمان ہے. جیسے آپ کے گھر پہ ماموں آئیں، ماموں یا چاچو، وہ بہت دل کے اچھے ہوں، ملنسار بھی ہوں اور سخی بھی ہوں، اور آپ کو خوب خرچیاں دیں اور آم کی پیٹی بھی ساتھ میں اٹھوا کے لے آئیں اور آپ کی پسند کے پھل بھی وہ ساتھ میں لائیں اور پھر آپ کو 50 100 روپے خرچیاں بھی دیں اور بہت ہنس ہنس کے باتیں کریں، پیار کریں، اور وہ بولیں کہ اب میں وہ تھوڑی دیر رکوں گا ابھی چلا جاؤں گا، پھر آئندہ سال آؤں گا. تو جب آئے تو خوشی تھی. اب ماموں جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا، ہے نا، رنج ہوگا نا. اس سے اچھے ماموں مطلب اتنی وہ اپنے کو شیرنیاں دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، خرچیاں دیتے ہیں، اور اب یہ چلے جائیں گے، پھر نہیں آئیں گے، 1 سال کے بعد آئیں گے، بہت دیر میں آئیں گے، تو رنج ہوتا ہے نا آدمی کو. تو ماہ رمضان کے جو کہ اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. نہیں بالکل، مسلمانوں کے جو ممالک ہیں نا، ان کی زندگیوں کا انداز بدل جاتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو اسلامی ملک ہو، چاہے وہ ہمارے ایشین یہ اردو بولی والوں کے ملک ہیں، چاہے عربی بولی والوں کے، ہاں عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا زندگی کا بالکل انداز بدل جاتا ہے. اسی طرح غیر اسلامی ممالک جو ہے نا، وہاں مسلمانوں کے جو محلے اور علاقے ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کو انداز تبدیل، میں نے ہند میں دیکھا ہے، بالکل انداز تبدیل دیکھیں گے آپ مسلمانوں کے علاقوں میں. یہ رمضان یعنی کہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بالکل اپنے دامن میں لے لیتا آ کر، اور ایک عجیب ان کی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے. سب کو تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، کتنوں کھڑا کر دیتا ہے، نمازوں میں کھڑا کر دیتا ہے. سارا سال جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی وہ رمضان مبارک میں وہ نمازی بن جاتے ہیں. ایسے بہت سے ہوتے ہیں. اب اتنے اعتکاف کی بہاریں پاکستان میں، صرف پاکستان میں 50 مقامات کی میری معلومات کے مطابق 50 مساجد میں اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، 30 دن کا، 1 مہینے کا. اب بتائیے کہ رمضان شریف کے علاوہ کو 30 دن کے لیے یہ رونقیں کر کے دکھائے. دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہو نا، وہ 1 دن کے 1 سیکنڈ کی رونق رمضان جیسی کر کے دکھائیں. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید وہ کر کے دکھائیں، نہ ممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس وہ صیغہ نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی جو رمضان المبارک میں ہے وہ ہے ہی نہیں، اور کسی لمحے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہ اتنوں کو کوئی 30 دن کے لیے کون بٹھا سکتا ہے رمضان شریف کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں بٹھا سکتا. اچھا آپ کو مار مور کے وہ گن پوائنٹ پہ بٹھا دے، وہ ایک الگ بات، وہ تو جینیں بھری ہوئی ہیں، عبادت کے لیے بٹھا دے خوش دلی کے ساتھ، خوشی خوشی. کیسے آپ لوگ آئے ہوں گے گھر سے خوشی خوشی چلے، اور پھر وہ کتنا دل آپ کا بلیوں چل رہا ہے خوشی سے. تو اگر کوئی زبردستی بٹھائے گا یا پیسوں سے بھی بٹھائے گا تو یہ کیفیت تھوڑی ہوگی آپ کی جو اس وقت کیفیت ہے معتکفین کی. تو یوں رمضان المبارک جو ہے نا، یہ بہت رحمتیں لٹاتا ہے، برکتیں لٹاتا ہے. اب دیکھو رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور اس کے علاوہ اس میں نیکیوں کا اجر کافی بڑھ جاتا ہے. اچھا وہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور ہمارا بہت بڑا دشمن ابلیس شیطان قید میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح مطلب بہت ساری برکتیں، اور ایک ایک گھڑی میں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، اور آخری رات آتی ہے تو ساروں کے مجموعے کے برابر مغفرت ہوتی ہے. اور ایسے گناہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ایسوں کی مغفرتیں ہو جاتی ہیں. تو اب اتنی رحمتیں لٹانے والا مہینہ آئے اور کوئی بولے کہ مجھے خوشی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ جرت کرے گا بھی نہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں خوشی ہے. جی آیا نو، جی آیا نو، جی آیا نو، مرحبا 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 صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے،
مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے تازہ ہوا ایمان ہے الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنی ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت سے ہمیں بھی فیضیاب رکھا۔ یوں تو دنیا بھر میں کثیر مقامات پر اعتکاف ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی مختلف شہروں میں 30 دن اور 10 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی عشاق رسول 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے مجلس اعتکاف کے پاس اپنے نام درج کروا لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان۔ اور شعبان کی آخری تاریخ کو عاشقان رسول مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہلال رمضان یعنی رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا سماں ہو جاتا ہے۔
آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان مغے غفران ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت خوش نصیب معتکفین جہاں نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں۔ باپا ایک سوال آیا ہے کہ ایک گھر میں 3-4 بہویں ہوتی ہیں، ساس ان کے درمیان انصاف نہیں کرتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تنقید طلب ہے، اس کو تو انصاف کرے اس سے، اور وہ انصاف یوں کرے کہ اب وہ یہ عدلیہ تو قائم نہیں ہوگی، لیکن اس کو یوں کرنا چاہیے کہ سب بہوؤں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں واٹپا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہوؤں کو ترکیب میں لینے کے لیے یہاں تیسری بہو کے بارے میں، جیسے وہ ہے نا، وہ بہت اچھا پکاتی ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے ہاتھ تیز ہیں، وہ بہت فاسٹ کام کرتی ہے۔ وہ ہے نا اپنے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب قمی الغافلین میں ایک حکایت ہے، کسی مشہور بزرگ کی حکایت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی مشہور کی، کہ وہ 2 طبیب سے ان کا کچھ واسطہ پڑا، 2 طبیبوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک طبیب کی اس میں غیبت نہ ہو جاتی نا، تو میں کہتا کہ ایک طبیب سے وہ طبیب ہے نا، وہ بہت یعنی اچھا علاج جانتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب سمجھانے کا مدنی پھول ہے، بہت سمجھنے کا مدنی پھول ہے، کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر 4 بہویں ہیں، 3 بہویں ہیں، کہ ایک کے بارے میں کہا کہ یہ بہت اچھا پکاتی ہے، تو اس کا مطلب 2 کی تو کاٹ ہو ہی گئی نا، اور وہ 2 اگر اللہ کے ڈر سے مالا مال ہوئی، خوف خدا والی ہوئی، تب تو صبر کر جائیں گی، ورنہ شاید حسد میں پڑ جائیں گی اور ساس کی مخالف بھی ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ تہمت، غیبت، بدگمانی، چغلی، لگائی بجھائی، طرح طرح کے گناہوں کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس میں، یعنی وہ اسٹو میں رہیں گی کہ اب یہ وہ منظور نظر بہو ہے، یہ کبھی غلطی کرے تو پھر اس کو ہم اچھالیں، تو یہ اسٹو میں رہنا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں یہ سوال حضرت صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف کے اندر جو یہ وضو کھانے کے اندر جو گٹکا وٹکا کھاتے ہیں، یہ ہم سے چھوٹنا چاہتے ہیں، ہم یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ گٹکا وغیرہ کھانے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا، معتکف ہیں یہ، تو اب یہ ان کے سوال سے پتہ چلا کہ استنجا خانے میں گٹکے کھا رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا یہ۔ ہم نے یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کے اندر، دوسرے اعتکاف کا تو مجھے نہیں معلوم، یہاں کا پتہ ہے کہ پان گٹکے مسجد میں لانے پر پابندی ہے۔ اب جو 10 دن کا اعتکاف شروع ہوگا تو یہ تو بہت زیادہ اسلامی بھائی آ جاتے ہیں، اور یہاں اپنے میلاد ہال میں پھر مدنی مذاکرہ ہو بھی نہیں سکتا، اوپر ہی ہوں گے دونوں مدنی مذاکرے، بہت ماشاءاللہ اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ اگر پان گٹکے نہیں چھوٹتے آپ سے تو ہم کو مہربانی کر کے تکلیف نہیں دینا۔ اعتکاف فرض یا واجب تو ہے نہیں، کیونکہ پھر کسی کو اس کے کھانے کے طریقے معلوم نہیں، ایک تو نقصان دہ تو ہے ہی ہے، تو اپنی جگہ پر خیر، اب نقصان تو زیادہ کھانا بھی نقصان ہے، وہ کھاتے ہی ہیں اور ہم کھلاتے بھی ان کو، ہم کیا کھلائیں گے، اللہ ہم سب کو کھلاتا ہے۔ پان گٹکے کا ہم کو جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا،
نے دل جلا پا کہ وہ ادھر پھر پچکاری مارتے ہیں ادھر پچکاری مارتے ہیں. اس کا مطلب استنجا خانوں کی وہ دیواریں بھی رنگین کراتے ہوں گے. ارے تھوکیں گے کہاں پھر؟ مومن کا تھوک تو وہ گندگی پر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں، منع ہے اس کی، پیشاب پر. اور تو مطلب کہاں اب پان گٹکا کھاتے ہوئے تھوکنا تو پڑتا ہی ہے نا اس میں. تو اس لیے وہ پھر ادھر ادھر وہ رنگین کر دیتے ہیں دیواریں. اور بیچارے یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کی دیواریں ہیں. فنائے مسجد بھی بہرحال اس لیے تھوڑی کہ ادھر مطلب پان کی پچکاریاں مارے، یہ ساری وقف کی جگہ ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو گندا کریں گے اس طرح تو گناہ گار ہوں گے نا. تو یہ ایک مطلب وہ جلا پا ہے. اب وہ بیچارے یہ ہمارے مدنی مذاکرے سنتے بھی نہیں ہیں اس طرح کے لوگ. اب وہ استنجا خانے میں گٹکا چبا رہے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے. تو بتا نا وہ استنجا خانے میں جا کے کھاتے ہیں. تو اب اس طرح تو دوسرے بیچارے لائن لگا کر کھڑے رہتے ہوں گے، یہ گٹکے چباتے رہتے ہوں گے رات کو. اللہ کے گھر کی صفائی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ساروں کی ذمہ داری ہے. بلکہ جہاں جہاں مدنی اعتکاف میں اس وقت سن رہے ہیں وہ سب مطلب اگر ان کو یہ مدنی مرکز کا حکم نہیں پہنچا تو میری درخواست کو نافذ کر دیں کہ کسی بھی مدنی مرکز میں جہاں اپنا اعتکاف ہو رہا ہے پان گٹکے پر پابندی کوئی بھی نہ لائے. پان گٹکا پلس سگریٹ بھی نہ لائے. سگریٹ ان دونوں چیزوں سے خطرناک ہے، کیونکہ سگریٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے، اس کا دھواں دوسرے کے لیے نقصان دہ. پان گٹکا کھانے سے دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، سگریٹ کا دھواں دوسرے کو نقصان کرتا ہے، صحت کو اس کو تو تباہ کرتا ہی ہے لیکن دوسرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. پلس یہ کہ اس کے منہ میں بو ہو جاتی ہے. اب بدبو ہوتے ہوئے مسجد کا داخلہ حرام ہے، گناہ گار ہوگا. بدبو سب صاف کر کے آتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اعتکاف والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے منہ صاف رکھا کریں. کیونکہ اب جب امام بنتا ہوں نا تو بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے خیر اس کی ترکیب رکھی ہے لیکن رہا نہیں آتا تو بیچارے بولنا شروع کرتے ہیں. جب بولنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات بدبو آ جاتی ہے. اب پھرتی میں آتی نہیں ہے لیکن آ جاتی ہے. تو میں نے اس کے لیے پرچہ بنایا کیونکہ اب مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو یہ ظن غالب ہو کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا تو واجب ہو جائے گا اس کو سمجھانا، کیونکہ یہ مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا حرام ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنے منہ کی بدبو روز چیک کریں، دن میں چند بار. یہ منہ پر ہاتھ رکھیں ہیں اور اندر سے سانس تو یہ سونگیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بدبو ہوگی. تو اعتکاف میں دانت صاف کرنا دشوار ہوتا ہے، صاف کرنا پڑے گا، خوب مسواک رگڑ کے کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آتی ہے تو یہ تو منہ تو صاف کرنا پڑے گا ورنہ مسجد میں داخلہ حرام ہو جائے گا. بعض اوقات دانتوں کی صفائی کی کوتاہی سے بدبو آتی ہے اور بعض اوقات زیادہ کھانے پینے اور بد ہضمی وغیرہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہے. اب اس کا تو پھر علاج کرنا پڑے گا. اس کا علاج قفل مدینہ پیٹ کا یہ بہترین علاج ہے. لیکن اب چونکہ وہ بدبو پیٹ میں ہو گئی ہے تو وہ کچھ ادویات وغیرہ بھی کوئی چورن اور ایسا استعمال کرے تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ صاف ہو جائے. اور اب اس میں غذا کم ڈالے تاکہ مسجد میں جا سکے، ورنہ اعتکاف کرے گا الٹا گناہ گار ہوگا. اگر اس کے منہ میں بدبو ہے تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخلہ حرام ہے اس کا، تو اعتکاف تو واجب بھی نہیں ہے نا. تو یہ سب کے لیے تاکید ہے میری کہ اپنا منہ صاف رکھیں، کپڑے صاف رکھیں، امامہ صاف رکھیں، ہر کسی بھی چیز میں اپنے بدبو نہیں آنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ آج کی تاریخ جو 26 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، دنیا اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے پوری دنیا اسلام میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے اور لاکھوں بے عملوں کو باعمل بنا دیا ہے، ہزاروں مشرکین کو دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے، اس ذات والا تبار کی
پیدائش کی تاریخ ہے۔ میری مراد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے، جن سے میرا سابقہ سالوں پہلے پڑا۔ ان کے خلوات بھی دیکھنے کا موقع ملا، جلوات میں بھی میں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ بحمدہ تبارک و تعالی سنتوں پر عمل کے معاملے میں بڑے ہی نادر اور اہم شخصیت ہے۔ میں ایک حقیر سا آدمی، جب میں تقریباً 12 سال قبل دعوت اسلامی کے علماء کی جو پہلی بیج ہے، جس میں مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق عطاری علیہ الرحمہ بھی شامل تھے، اور ان کے رفقائے درس جو بڑے ہی ذی استعداد اور اچھی صلاحیت کی ٹیم تھی۔ بحمدہ تبارک و تعالی اس موقع پر امیر اہل سنت کا جو احترام علماء میں نے خود اپنے ساتھ جو دیکھا، کہ وہ باوجود کہ جب نکلتے بڑا اہتمام اور ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سیکورٹی کے لیے بڑے انتظامات کرنے پڑتے تھے، مگر وہ پھر بھی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میری قیام گاہ پر تشریف لاتے تھے، اور جب میری قیام گاہ پر تشریف لاتے ننگے پیر تشریف لاتے تھے، اور میں ان سے فضل میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے وہ فضل میں بڑے، تقوی میں تو ان کی ایک مثال ہے، مگر اس کے باوجود میرا جو وہ احترام کرتے تھے، میں سوچتا تھا کہ یہ ان کا احترام، ان کا ادب میرے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا اور میرے مشائخ کے ساتھ کیا ہوگا۔ چنانچہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی دامت برکاتہم القدسیہ، جنہیں دنیائے اسلام نائب مفتی اعظم ہند سے جانتی ہے، انہوں نے خود بیان فرمایا مجھ سے کہ مولانا، میں جب احمد آباد میں گیا تو مولانا محمد الیاس عطار قادری کا جو رسپیکٹ اور ادب اور احترام علماء میں نے دیکھا، یہ ان کی اپنی ایک مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت و جماعت پر، عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، ہماری غیر سیاسی عالمگیر قرآن و سنت کی تحریک جو مسلک امام احمد رضا قدس سرہ کو 4 داغ عالم میں عام و تام کر رہی ہے، اے اللہ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اور مولا ہماری یہ تنظیم جس طریقے سے آج دنیا میں 100 سے زائد ملکوں میں بڑے ہی مؤثر انداز میں کام کر رہی ہے، اے اللہ تو وہ دن بھی دکھا دے کہ دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک میں یہ تحریک، یہ تنظیم تیرے دین حنیف کی خدمات کا پرچم لے کر کے ہر جانب نمایاں نظر آئے۔ مولا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری بانی دعوت اسلامی، رب العالمین نے آپ کو جس عظیم منصب پر فائز کیا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے لیے آپ کی مبارک زندگی قابل صد رشک۔ یوں تو دنیا کے اندر بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کچھ پیدا ہونے والے ایسے انمٹ نقوش چھوڑتے ہیں جو رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک وہ نقوش باقی رہتے ہیں اور اس انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا۔ الحمدللہ آپ حضرات کو یہ چیز
بخوبی معلوم ہوگی ہمارے ناظرین اور قارئین کو کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، جو سنت مٹ گئی ہو، اس کو زندہ کرے گا، احیاء سنت کرے گا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہم بغیر کسی جھجھک کے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ کے ذریعے سے صرف سنت کی احیاء سنت کا صرف کام نہیں ہوا ہے، خدا کی قسم ہزاروں ہزار بندگان خدا کے ایمان کا تحفظ کا سامان فراہم کیا ہے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ نے۔ اور آج الحمدللہ یہ تحریک عالمی سطح پر سنیت دین کی خدمت میں مشغول ہے، اور آج اس کی برکتوں کے اثرات سارے عالم میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ مجھے وہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دن بھی یاد ہیں کہ اس وقت بالکل یہ تحریک بالکل اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن رب العالمین کا کرم ہے کہ اس وقت اس تحریک کی تو یہ حالت ہے کہ معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، معطر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا صحرا بھی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس تحریک کو پوری دنیا کے اندر عام و تام فرمائے، اور اسی ماہ مبارک کے اندر 26 رمضان المبارک کو حضرت مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ کی تاریخ پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیض کو ساری دنیا میں عام و تام کرے۔ اس تحریک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی مقبول خدمت ہم سب سے لیتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسی شخصیت ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کریم جل شانہ سے ڈرنے کا اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کی بہت کوشش فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ کی دعوت اسلامی کا جو کام ہے، نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، یہ سب اللہ کریم کا فضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی توجہ ہے کہ اتنا کام دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں کیا۔ اور مدنی چینل تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے خوف خدا، عشق مصطفیٰ کی دولت گھر گھر میں تقسیم کی جا رہی ہے، بانٹی جا رہی ہے، خیرات تقسیم کی جا رہی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ کے جو اولاد امجاد ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے، اور آپ کے جو مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، دعوت اسلامی ہے، اس کے ذریعے آپ کا مشن، آپ کا فیضان جو ہے تا قیامت جاری و ساری ہو۔ 2002 میں غالباً جب میں اپنے والد گرامی حضور مسیح ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اور ام العلماء والدہ ماجدہ کے ساتھ حج زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو خاص بیر زمزم میں امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس اتار قادری صاحب سے میری اور حضرت کی ملاقات ہوئی، اور حضرت کا امیر اہل سنت کا عشق اس وقت ہم لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ والد گرامی شہزادہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، تو تمام لوگوں کی اپنے گرد گرد کے ہجوم کی پرواہ کیے بغیر آپ نے حضرت کی دستبوسی اور قدم بوسی کی، اور اپنے سر پر حضور مسیح ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ رکھوایا، اور بیر زمزم کے سامنے حضرت
کہ ہاتھ کو اپنے سروں پہ رکھ کر دعا کروائی۔ اس سلسلے کے اندر تو یہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا الیاس مدد العالی نے یہ بیڑا جب اٹھایا تھا تو بڑی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہوگا، یہ حقیقت ہے، خاص کر اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج سے نہیں کہ عرصہ دراز سے میں یہ محسوس کر رہا تھا باوجود اپنی علمی کمائیگی کے کہ ایسا کوئی ہوتا جو اعلیٰ حضرت کے جو کتابیں ہیں مطبوعہ غیر مطبوعہ اس کو سامنے لاتا اور اس کو عام کرتا۔ کوئی اس سلسلے کے اندر آگے نہ بڑھ سکا اور نہ اپنی اندر اتنی بساط تھی کہ قدم آگے بڑھاتا، جو حقیقت بات ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر مولانا الیاس عطار قادری مدد العالی نے قدم اٹھایا اور اس کی کوشش کیا، یہ واقعی سراہنے کے قابل ہے، اور آج وہ بڑھ گئے، پھیل گئے۔ عالموں سے پیار ہے ہم کو، اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو اپنا بیڑا پار ہے۔ ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں مسلمان فرائض، واجبات اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر کاربند ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ یہ ہمارے 9 مسلم اسلامی بھائی ہیں، آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مرحبا، یہ قلم تحفے میں پیش کروں گا۔ سبز قلم۔ اب ان کا نام ہم رکھتے ہیں حصول برکت کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی پاک کی محمد نام رکھتے ہیں، اور پکارنے کے لیے شاہد رضا۔ لیکن اللہ کے ولی سے بھی نسبت ہو گئی رضا، اور شاہد میرے آقا کا نام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا نام ایک شاہد بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اجتماع میں آتے رہنا۔ اور ہمارا اسلام کتاب اردو تو پڑھے ہوئے نا، ہمارا اسلام اگر یہ ان کو بولو گے نا، یہ لا دیں گے، اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو عقائد کا پتہ چلے گا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، کوثر، یہ سب کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھنے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے معلومات ہوگی۔ ہاں، یہ انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب دلا دیں گے۔ ان کو خوش رکھے، وہ لے کے آئے میرے، الحمدللہ، اور ان کی بدولت آپ سے آج اجتماع میں آپ آئے تھے، اور اجتماع میں دل بدل گیا، انہوں نے بیان کیا تھا حاجی عمران، ہمارے نگران شورا نے، ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ بہت پیارے 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 میسیجز ملے ہیں۔ ایک نے میسیج دیا ہے کہ باپا کی بات سن کر میں نے اپنی حجام کی دکان بند کر دی، کوئٹہ۔ میرا پہلے ویڈیو سینٹر تھا، مدنی چینل کی برکت سے میں نے اس گناہ بھرے کام سے توبہ کر لی ہے۔ عثمان عطاری، قلعہ، احمد آباد۔ ہم مدنی برقع پہننے کی نیت کرتی ہیں، استقامت کی دعا کر دیں۔ بنت غلام مصطفیٰ اور ایک اسلامی بہن گجران والا، انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی کاموں کی دھوم مچا دیں گے، اور 2 درس بھی دیں گے۔ عمر عطاری، یعنی روزانہ 2 درس غالباً ہوگا۔ یہ عمر عطاری، مرکز الاولیاء،
ذیشان عطاری باب المدینہ۔ مجھے مدنی مذاکرے بہت اچھے لگتے ہیں، نگران شورا اور باپا کے مدنی پھول بہت اچھے ہوتے ہیں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، نام نہیں لکھا۔ میں نے نیت کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کروں گا۔ ارشد عطاری، سردار آباد۔ اللہ عز و جل کے کرم سے مدنی مذاکرے کی برکت سے گناہوں سے بار بار توبہ کا مدنی ذہن اور نیکیوں میں اضافہ عطا ہوا ہے۔ اسلامی بہن باب المدینہ۔ باپا جانی میں نے نیت کی ہے کہ اپنی ساری جیب خرچی ہر مہینے دعوت اسلامی کو دیا کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بہن سب کو ہرا دیا نا، جیب خرچی اپنے کون دے گا؟ ساری جیب خرچی، اللہ استقامت دے۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نے شرعی پردہ کرنے کی نیت کی ہے۔ اسلامی بہن داڑھی شریف۔ الحمدللہ عز و جل انفرادی کوشش سے 4 عیسائی بھائیوں کو داڑھی شریف رکھوائی اور امامہ شریف بندوایا۔ ایوب عطاری مرکز الاولیاء۔ میں نے اور 3 عیسائی بھائیوں نے داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لی ہے۔ عمیر عطاری شجاول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، الحمدللہ عز و جل چاند رات کو وقف مدینہ کے لیے پاک حنفی کابینہ سے 63 اسلام بھائی تیار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ عز و جل 12 ماہ کے لیے 41 اسلام بھی تیار ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جامعۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے 20 شوال کو 63 اسلام بھائی 12 ماہ کے لیے مزید تیار ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح پیارے باپا جان 30 دن کے لیے 72 اسلام بھائی تیار ہیں۔ اور الحمدللہ چاند رات کو تمام اراکین کابینہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور اپنے ساتھ 292 قافلوں کی ہدف بھی الحمدللہ لیا ہے کہ 292 قافلے بھی ہاتھوں ہاتھ سفر بھی کروائیں گے چاند رات۔ انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ داڑھی شریف کی بھی بہاریں ہیں، امامے کی بھی بہاریں ہیں۔ الحمدللہ 100 اسلامی بھائیوں نے امامے باندھ لیے ہیں۔ اسی طرح 110 اسلامی بھائیوں نے داڑھی شریف کی نیت کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آنکھوں کا کفل مدینہ، زبان کا کفل مدینہ کی بھی 21 اور 22 اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے۔ پیارے باپا جان آدھی روٹی کھانے کے حوالے سے بھی الحمدللہ 12 اسلامی بھائیوں نے آدھی روٹی کھانے کی بھی الحمدللہ نیت کی ہے، اور باقاعدہ وہ جب سے مدنی مذاکرہ سنا ہے وہ آدھی روٹی کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خزانے کے انبار کا رسالہ لنگر کرنے کے لیے ہاتھوں ہاتھ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے 12,000 روپے کا خزانے کے انبار کا رسالہ لنگر کرنے کی بھی نیت کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے باپا جان ہمارے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ موت دے، دعوت اسلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ جس طرح دنیا میں امامہ شریف سجایا ہے، داڑھی شریف سجائی ہے، مدنی حلیہ ہے، اسی طرح یہ داڑھی اور امامہ ہمارا قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی پیغام تادم بیان 1433 سنہ ہجری 176 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان مدنی مذاکروں کو پاکستان کے مختلف شہروں اور مختلف ممالک میں عشاق رسول سننے کی اور دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھول اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں سجا کر اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی سعی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں موجود مدنی مذاکرے کے شرکاء کے لیے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مدنی چینل کی اوبی وین شہر شہر پہنچ کر مدنی مذاکروں کے بعض شرکاء کو براہ راست
मदनी मुज़ाकरों में शरीक करती है, जिसमें सय्यदी व मुर्शिदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और उशाक़े अमीर अहले सुन्नत आपस में हम कलाम होते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से भी नवाजते हैं, जिस पर शुराका इस्लामी भाई अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार करते हैं और अमली ज़िंदगी में इनको नाफिज करके अहसन अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर करने का अहद करते हैं। अब गुजरांवाला के इस्लामी भाइयों की खिदमत में कुछ मदनी फूल पेश कर रहा हूँ और ज़िमनन सारी दुनिया में जहाँ भी नाज़रीन हैं ये उनके लिए भी हैं। पारा 1 सूरतुल बक़रा आयत नंबर 45, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। मेरे आका निअमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्स रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूँ करते हैं, और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज ज़रूर भारी है मगर उन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नमाज जन्नत की कुंजी है। मनकूल है जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है, उसमें ऊँट की गर्दन की तरह मोटे मोटे सांप हैं। हर सांप की लंबाई 1 माह की मसाफत के बराबर है। जब ये सांप बेनमाजी को डसेगा तो उसका जहर उसके जिस्म में 70 साल तक जोश मारता रहेगा। और जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम जब्बुल हुज़्न है, उसमें काले खच्चर की मानिंद बिच्छू हैं, उसके 70 डंक हैं और हर डंक में जहर की थैली है। वो बिच्छू जब बेनमाजी को डंक मारता है तो उसका जहर उसके सारे जिस्म में सरायत कर जाता है और उस जहर की गर्मी 1000 साल तक रहती है। इसके बाद उसकी हड्डियों से गोश्त झड़ता है और उसकी शर्मगाह से पीप बहने लगती है और तमाम जहन्नमी उस पर लानत भेजते हैं। तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो नमाज पढ़ते रहें कि जहन्नम का अज़ाब यकीनन बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। अब कुछ सिले रहमी के बारे में। पारा 15 बनी इसराइल आयत नंबर 26, वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न अस्सबील वब्न अस्सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। तर्जमा कंजुल ईमान, और रिश्तेदारों को उनका हक दे और मिस्कीन और मुसाफिर को और फजूल न उड़ा। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में हक देने से मुराद है इनके साथ सिले रहमी कर और महब्बत और मेल जूल और ख़बर गिरी और मौके पर मदद और हुस्ने मुआशरत ने रिश्ता जोड़ के रखे, ठीक है ना, तोड़े नहीं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सिले रहमी इसका नाम नहीं कि बदला दिया जाए, यानी उसने इसके साथ एहसान किया इसने उसके साथ कर दिया, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि उधर से काटा जाता है और ये जोड़ता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल मखलूक को पैदा फरमा चुका, रिश्ता ये भी एक मखलूक है, खड़ा हुआ और दरबार उलूहियत जल्ला जलालुहु में इस्तिगासा किया, यानी फरियाद की। इरशाद इलाही हुआ क्या है? रिश्ते ने कहा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ काटने वालों से। इरशाद हुआ क्या तू इस पर राज़ी नहीं कि जो तुझे मिला है मैं उसे मिलाऊंगा और जो तुझे काटे मैं इसे काट दूंगा? उसने कहा हाँ मैं राज़ी हूँ।
फरमाया तो बस यही है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि सिले रहमी की कितनी अहमियत है। सिले रहमी माने रिश्ता जोड़ना और सिले क़त्वे रहमी माने रिश्ता काटना। तो जो रिश्तेदारों से जोड़ पैदा करता है अल्लाह ताला उसको जोड़ता है, और जो रिश्ते को काटता है अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे काट दूंगा। तो याद रखिए सिले रहमी ये वाजिब है और क़त्वे रहमी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो आप मेहरबानी करके गौर फरमाइए कि अगर किसी अजीज़ से रिश्तेदार से कोई रंजिश हो गई है, रिश्ता टूट गया है, रूठ बन है, तो मेहरबानी करके आप फ़ौरन से पेशतर उससे सुलह कर लीजिए, वो रिश्ता उससे जोड़ लीजिए। वो भले वो अपना अगर खुदा ना खासा वो फिर भी नहीं मानता, फिर भी आप उससे रिश्ता जोड़ कर रखिए। वो आपको शादी में दावत नहीं देता, किसी तकरीब में नहीं बुलाता, कोई नहीं, आप दावत भेज दिया करें, आप उसके बाद चले जाइए, उससे माफ़ी मांग लीजिए। भले आपका कसूर नहीं, अगर आप फिर भी बोलेंगे ना माफ़ कर दो, तो इंशाल्लाह उसका दिल जो है पिघल जाएगा अगर वो नहीं बाज आता। तो इस तरह आपकी तरफ से जब हुस्न अखलाक का और आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा होगा तो अल्लाह करेगा तो वो भी तरकीब आ जाएगी, तरकीब बन जाएगी। और बिलफ़र्ज़ आपकी तरफ से ही रिश्ता टूटा, फिर तो फ़ौरन से पेशतर आपको तौबा करनी चाहिए और रिश्ता जल्दी अभी जोड़ लेना चाहिए। तो तमाम इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त है कि वो, और इस्लामी बहनों से भी अगर वो सुन रही हैं तो ज़रूर अपने रिश्तेदारों से सुलह कर लें, वरना इसका अपनी तरफ से कोई कोताही हुई इसमें तो अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। तो सारे इस्लामी भाई जो मुझे सुन रहे हैं, मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम करें। यकीन माने दाढ़ी मुंडाना जो है ना, ये चेहरा बिगाड़ना है। अपने अकाबिरीन की बात माने, ये मॉडर्न स्टाइलिश जो होते हैं ना, इनकी बात ना माने। आप लम्हतुद्दुहा फ़ी इफ़ाइल लोहा, जो कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह का रिसाला है, फ़तह रज़विया में रिसाला मौजूद है, हो सकता है अलग भी मिलता होगा। तो उसमें आला हज़रत ने साफ लिखा है बुज़ुर्गों के अक़वाल कि दाढ़ी मुंडाना जो है ना, ये तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह है, तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह है ना, तग़य्युर ख़ल्क़िल्लाह है, अल्लाह ताला की तख्लीक को बिगाड़ना, तब्दील कर देना, बदल देना। और इसको बुज़ुर्गों के कौल से ये आपने बयान फरमाया कि जो दाढ़ी मूंडता है वो मुसला करता है। मुसला माने चेहरा बिगाड़ना, यानी गैर मुस्लिम की भी दाढ़ी पकड़ कर काट देने की इजाज़त नहीं है, ये मुसला ही है। और जिहाद में भी मुसलमानों को ये मुमानत की गई है कि किसी गैर मुस्लिम पर हावी हो जाएं और उसको कत्ल करने में भी कामयाब हो जाए, तब भी उसका चेहरा नहीं बिगाड़ सकते। चेहरा बिगाड़ना मैंने नाक काट देना, कान काट देना, आंखें फोड़ देना, दाढ़ी काट देना, ये सब मुसला है। पहले जो कुफ़ार होते थे वो दाढ़ी रखते थे, वो जो मुशरिकीन मक्का वगैरह थे, अबू जहल अबू लहब सब दाढ़ी वाले थे, इसलिए वो अब ये दाढ़ी मुंडाना बहुत उरूज पर आ गया और नऊज़ु बिल्लाह ये जहन बन गया कि दाढ़ी मुंडाने से अच्छे लगते हैं। तो अच्छा वो जो अल्लाह और रसूल के यहाँ अच्छा हो, अब दुनिया में अच्छा लग कर क्या करना है यार। अगर अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अच्छा नहीं है तो वो लाख अच्छा बनता रहे, वो अच्छा है ही नहीं, खुदा की कसम वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा वो है जो अल्लाह और रसूल की बारगाह में अच्छा है। मैं समझता हूँ मेरा हर नाजिर मेरी बात से इत्तेफाक करेगा। तो अब दाढ़ी मुंडाना ये चेहरा बिगाड़ना है, और चेहरा बिगाड़ने से बंदा अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तमाम इस्लामी भाई, तमाम आशिकान रसूल ये नियत करें कि आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, एक मुट्ठी से नहीं घटाऊंगा। अब तक मुंडाई या घटाई, उससे तौबा भी करनी होगी।
सिर्फ दाढ़ी रखने से वो गुनाह मुआफ़ नहीं हो जाएगा। असलाफ के किरदार की अमली नज़ीर शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुश्कबार और इतरबार सोहबत के वो नादिर लम्हात के दीवाने अपनी बेताब नज़रों बेरब्त धड़कते दिलों के साथ अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सोहबत से फैज़याब होते हैं। अल्लाह का इनाम है, फैज़ाने रमज़ान है, फैज़ाने रमज़ान है, फैज़ाने रमज़ान है। सहरी के बाद भी तरबियत के मामूलात जारी रहते हैं और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया वो शाके रमज़ान को मदनी फूल भी इरशाद फरमाते हैं। आप अपने एहसास कमतरी को निकाल देंगे ना तो जो काम आप कर देंगे ना वो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकेगा। और इसमें शर्मा ही नहीं, मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा था जिसकी पलकें सफ़ेद थी, पलकें सफ़ेद थी और शायद 107 साल एक खबर नहीं कितनी इसकी बहुत उम्र बताते वो बूढ़े की। वो एक इस्लामी भाई के पास, आंखों से देखी हुई बात अब शायद वो पता नहीं हयात होंगे नहीं, एक इस्लामी भाई अपने के पास वो बैठकर वो कायदा पढ़ रहे थे अलिफ बा ता सा का। तो वो अपने जब आँख खुली हुआ सवेरा, तो इसलिए बूढ़ा आदमी नहीं पढ़ सकता ऐसा नहीं है, जज्बा जवान होना चाहिए तो सब इंशाल्लाह हो जाएगा। बूढ़ा हो, मरीज हो, ज़ईफ़ हो, सब पढ़ सकता। इससे ज़्यादा जो मसला जो है ना वो इस्लामी भाइयों के मुकाबले में शायद इस्लामी बहनों में ज़्यादा है जी। बल्कि इस्लामी बहनों में एक तो ये महसूसात भी कम नहीं होंगे, फिर इस्लामी बहनों में बाज़ औक़ात मदनी काम करने और ये सुन्नत खिदमत करने का जज्बा भी कई जगहों पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आ जाता है। तो अब इस तरह इस्लामी बहनें क्या करें, इनको वैसे घर से बाहर निकलने के भी मसाइल हैं और तालीम के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का बाज़ औक़ात शिकार हो जाया करती हैं। तो इनको किस अंदाज से अपने सुन्नत व खिदमत करेंगे। इस्लामी बहनों का किरदार इस माशरे में अगर दावत इस्लामी के अंदाज़ के मुताबिक हमें मिल जाए तो वो बहुत कुछ तब्दीली हो सकती है। बिल्कुल। आप क्या फरमाते हैं? बिल्कुल, देखिए इनक़िलाब बर्पा हो जाए। पहली तरबियत गाही माँ की गोद है, तो इस तरह बहन का जहन बन जाए ना और वो अपनी औलाद पर इनफरादी कोशिश करे, उनकी सही तरबियत करे, अपने घर के महारिम पर ये इनफरादी कोशिश करके इनको इज्तिमात में भेजे, मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनाए, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाए इनको वगैरह। इस तरह भाइयों पर करे, खुद अपने भी इस तरह बहनों के जहाँ इज्तिमात होते हैं उसमें भी वो पर्दे के साथ जो शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए उसमें हाज़िरी दे, और दीगर दावत इस्लामी के मदनी काम जो इस्लामी बहनों के हैं उनमें भरपूर हिस्सा ले, अपने घर में दर्स की तरकीब करे। तो इस्लामी बहन तो इतना कर सकती है कि वो शायद इस्लामी भाई भी ना कर सके। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन थी, हमारी माँ है, ठीक है ना, और इनका नाम कितना रोशन है। बहुत बड़ी आलिमा थी, बहुत बड़ी आलिमा, कि इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई मर्द भी इन जैसा आलिम नहीं है, इतनी बड़ी आलिमा थी कि बारगाह रिसालत से बराह रास्त इन्होंने इल्म हासिल किया और छोटी सी उम्र में ये इल्म हासिल किया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पर्दा ज़ाहिरी फरमाया, विसाल शरीफ हुआ, तो इनकी उम्र अम्मी जान की पता है कितनी थी? सिर्फ 18 साल। आज की 18 साल की लड़की को बोलना भी नहीं आता। तो इतनी सी उम्र में इन्होंने मतलब यानी कि 13 साल पर इनकी रुखसती हुई थी, 13 साल की उम्र पे, जो मुझे याद आ रहा है, और 18 साल ने 5 साल सरकार के कदमों में रही और वो इल्म हासिल किया। तो इस औरत भी कर सकते, वली और भी वलियात हुई हैं, कई साहबियात हैं कि जिनसे अहादीस मुबारक मनकूल है। बड़े बड़े सहाबा बीबी आयशा से पर्दे में रहकर मसाइल पूछते थे, ऐसी बड़ी आलिमा थी। तो इस्लामी बहनें भी काम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। वो करने का जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा सादिक है तो राह खुद ही निकल आती है और काम बनता चला जाता है। तो इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि नरमी से और आजिज़ी से अपने महारिम को समझाएं। वैसे इनके पास अशकों का तो बहुत बड़ा वो स्टॉक होता है, तो अगर ज़्यादा दिल जले तो वो अशकों की ज़बानी उनको समझाएं,
अपने महारिम को रो रो के समझाए, मगर वो आजिज़ी नहीं होगी तो मसला हो जाएगा। यानी वालिद साहब को नमाजी बनाना है तो वालिद साहब, अब आप नमाज पढ़ते नहीं हो, मानते नहीं हो, जहन्नम में चले जाओगे, नहीं पढ़ोगे मर जाओगे, तो इस तरह वो नहीं समझेंगे। वो अपने रोना शुरू करे, कदम पकड़े बाप के कि अब्बू अब नमाज पढ़िए ना। इस तरह करेगी ना तो अब्बू इंशाल्लाह बोलेंगे मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा। बेटी मत अब मत रो, बेटी चुप हो जा, बेटी नहीं बेटा नहीं, मैं पढ़ूंगा, मैंने वादा किया ना मैं पढ़ूंगा। इस तरह और मसाइल पे भी जो बेअमली के हैं कि अगर अब्बू माज़अल्लाह शराब पीते हैं, अब्बू जुआ खेलते हैं, अब्बू के और भी मसाइल तो होते हैं ना, तो अगर बेटी इस तरह जिस तरह मैंने नुस्खा दिया ना इस तरह समझाएगी ना तो समझाने में कामयाब होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर झगड़ा करेगी तो चांस ना होने के बराबर कि खामखा सामने ज़िद पैदा हो जाएगी। दूसरा एक तरीक़ा ये भी है कि मकतबतुल मदीना की कैसेटें, ऑडियो कैसेटें हैं या VCDs अब्बू को देखने पर राज़ी कर दें तो इंशाअल्लाह अब्बू का दिल पिघल जाएगा। बस इसको पैर पकड़ के रो धोकर उसको मना है कि मैं और क्या बोलती हूँ आपको, खाली सुन तो लो, बेटी की इतनी बात भी नहीं रखेंगे अब्बू आप ऊ करके रोए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर सुनेंगे, अल्लाह करेगा इनकलाब आएगा। जो कानों में ये बातें तो जहाँ बेचारों को पता ही नहीं होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बाज़ औक़ात मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया मुलाकात भी फरमाते हैं और कभी आशिकान रसूल के सरों पर इमामें भी सजाते हैं। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में, दाढ़ी है इमामे गैब जुल्फों की बहारें गए, दाढ़ी है इमामे गैब जुल्फों की बहारें हैं, शैतान को शर्म आई
فیضان مدینہ میں شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں لمحات مسرت ہے، دیوانے بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے، دیوانے بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے، دیوانے بڑے خوش ہیں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں کم از کم 3 آیتیں اور ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان اور رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا سنیے، کہا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، انہی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ آج آپ نے 12 منٹ کسی سنی عالم کی اسلامی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات درس کے علاوہ پڑھ یا سن لیے۔ آئیے فیضان سنت سے 4 صفحات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، ساقی حوض کوثر، حبیب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ آل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جا کر آل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے۔ مجھے یہ بات گراں سی گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا۔ میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا۔ وہ آئے، انہوں نے شہنشاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا اور میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو۔ میں نے پیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اہل صفہ علیہم رضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ایمان افروز واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔
الحمدللہ عز وجل رمضان کے علاوہ بھی ان مدنی حلقوں کا سارا سال مختلف مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی۔ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا عظیم سعادت ہے، بشرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اصول و قواعد کے مطابق پڑھا جائے۔ بحمد اللہ تعالی جہاں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن مجید تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا قیام کیا گیا، وہیں بالغان و بالغات کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کثیر مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح اجتماعی اعتکاف میں بھی معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے قبل ظہر مدرسہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جہاں عشاق رمضان تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ عصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتکف روزے دار اسلامی بھائی اپنے رب عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں، التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ یقین حقدار گناہ گار دوزخ قبر، یقین حقدار مجھے نہ دے کچھ سزا یا رب، مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ مناجات افطار کے بعد بعض عاشقان رمضان پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہی نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ دنیا کا وہ طبقہ جن کو لوگ بیکار تصور کرتے ہیں، ہماری مراد خصوصی
यानी गूंगे बहरे और नाबीना इस्लामी भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दावत इस्लामी के तहत उनकी इस्लाह के लिए एक मजलिस बनाम मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई कायम है, जिसके तहत उनकी दीनी व अखलाकी मदनी तरबियत की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इज्तिमाई एअतिकाफ़ में एक ईमान अफरोज़ बात ये भी है कि यहाँ इनके लिए भी बाकायदा एअतिकाफ़ का सिलसिला होता है, जिसमें इनकी तरबियत की जाती है। अल्लाह हमें कर दे अता कुफले मदीना, हर एक मुसलमान ले लगा कुफले मदीना। या रब ना जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। अल्लाह ज़बां का हो अता कुफले मदीना। 20 रमज़ानुल मुबारक बाद नमाज असर दुनिया भर में दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ मसाजिद में मुअतकिफ़ीन 10 रोज़ा इज्तिमाई एअतिकाफ़ के लिए हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह का इनाम है, फैज़ाने रमज़ान है, फैज़ाने रमज़ान है, फैज़ाने रमज़ान है। नुज़ूल कुरान की रात, नुज़ूल मलाइका की रात, सलामती वाली रात, जी हाँ शब क़द्र, जो 1000 महीनों से बेहतर है। हर आशिक़ रमज़ान शब क़द्र का मुतलाशी होता है। दावत इस्लामी के तहत 27 रमज़ान को दुनिया भर में इज्तिमाआत शब क़द्र का इनेकाद किया जाता है। तुझ पे सदक़े जाऊं रमज़ान तू अज़ीमुश्शान है, तुझ पे सदक़े जाऊं रमज़ान तू अज़ीमुश्शान है। कि खुदा ने तुझ में ही, कि खुदा ने तुझ में ही नाज़िल किया कुरान है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फज़ल रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है। इस रात आशिकान माह रमज़ान इस मुबारक महीने को अलवदा भी कहते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, गोया अभी कल ही की बात है कि एक शोर उठा था कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। सहरी और इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गईं, रोज़े का एहतमाम किया जाने लगा, नमाजी मस्जिदों का रुख करने लगे, हर तरफ तिलावत कुरान की आवाज़ें तरावीह में सुनाई देने लगी, मस्जिदों में बहारें आ गई, हर तरफ रौनकें ही रौनकें हो गई। दावत इस्लामी के तहत कमोबेश 40 मकामात पर इस मुल्क में 30 दिन का एहतिकाफ शुरू हो गया। देखते ही देखते अशरा रहमत यानी वो 10 दिन जो रहमत के लिए ख़ास किए गए, वो रहमत का दहा गुज़र गया। फिर अशरा मग़फ़िरत आया, मग़फ़िरत के परवाने बटने लगे।
آن کی آن میں وہ بھی چلا گیا. پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ. معتکفین کے ٹھٹ جمع ہو گئے. دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 599 مساجد میں ملک میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا. 10 روزہ اعتکاف. تربیتیں ہونے لگی. رقت و سوز بھرے مناظر سامنے آنے لگے. رو رو کر معتکفین اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے. سنتیں سیکھنے لگے. دعائیں یاد کرنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے اس جہنم سے آزادی کے عشرے کی 27ویں رات آ گئی. اب ماہ رمضان ہم سے رخصت چاہتا. ماہ رمضان کی آمد ہمیں خوشیوں کا سامان فراہم کرتی ہے، جبکہ ماہ رمضان کی رخصت دلوں کو غمزدہ کر دیتی ہے. کہ ماہ رمضان میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور دیگر نیکیوں کا بھی اسی طرح وہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اور ہر گھڑی میں مغفرتیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس عشرہ آزادی نار جہنم میں ان گناہگاروں کو جہنم سے آزادیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں جن پر ان کے گناہوں کے باعث جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. ایسا پیارا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری، جس کا ہر لمحہ مغفرتیں دلائے، جس کی ہر ساعت جہنم سے آزادی کی بشارت سنائے. وہ رونقوں، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں بھرا مہینہ ہائے ہم نے غفلت میں گزارا. یہ مہینہ ہم نے سو کر گزارا، غفلت کی نیندوں میں گزارا، خوش گپیوں میں گزار دیا، ہنسی کھیل میں یہ مہینہ ہم نے گزار دیا. ہائے افسوس ہم ناقدروں نے اس کی قدر نہ کی. اب ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہ جانے یہ ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہے یا ناراض، کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں کیا. تو پھر کیوں نہ ہم افسردہ اشکبار آنکھوں سے یوں کہیں، آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا. اے ماہ غفران الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع.
الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اب چاہے تو اے ماہ رمضان السلام کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام پھر تیرے برکات ہووے نشر عالم میں تمام السلام عازم درگاہ سمرا الوداع حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع جب رمضان مہربان اپنی رحمت و مغفرت لٹا چکا ہوتا ہے اور اپنے عشاق کو جہنم سے آزادی دلوانے کے آخری ایام میں داخل ہوتا جاتا ہے تو عشاق رمضان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الوداع ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا حشر میں ہم کو مت بھول جانا۔ یہاں پہ بہت ساری آیتیں سیکھی، نمازوں کی پابندی ہو گئی، انشاءاللہ قافلے کی بھی نیت کری۔ پہلے والے میں اور ابھی والے میں کیا فرق ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ناظم الطاری۔ پہلے کے ناظم میں اور ابھی کے ناظم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ کیا ہے؟ اب کی دفعہ انشاءاللہ گھر جا کے ذہن بنایا ہے کہ نمازیں پڑھیں گے اور پیر و مرشد کے سائے میں رہیں گے۔ مدینہ میں پھر رہے ہیں باپا کے ساتھ، اللہ کرے ہم باپا کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھے رہے۔ محمد قاسم الطاری۔ پہلے کے قاسم میں اور ابھی کے قاسم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ کیا فرق پڑا بتائیے؟ بہت کچھ سیکھا پاؤ گے، بس نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پانچوں ٹائم تہجد پڑھیں گے، اشراۃ الچاس پڑھیں گے اور پاپا کی ہر فرمان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے، گھر والوں کو دعوت دیں گے۔ پاپا بہت پیارے ہیں یار۔ یہاں پہ آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت یعنی کہ دین کی معلومات ہوئی مجھے، کس طرح نماز کے فرائض احکام وغیرہ میں نے سیکھے
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये है कि अब इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करता रहूँगा इंशाअल्लाह, और दूसरे इस्लामी भाई को नेकी की दावत आम करता रहूँगा। गुनाहों से तौबा की है, पहले बहुत गुनाह करता था। हम बापा के बयान की बरकत से मालूम नहीं कि मग़फ़िरत हुई कि नहीं मेरे। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत आमीन। आज पता लगा रमज़ान हमारा कितना महबूब था, हमारा दोस्त था, हमारा हमदर्द था, हमारा महबूब था, हमें छोड़ के चला गया। मेरे पापा के ये तो करो। मेरे पापा की करम नवाज़ी मेरे प्यारे भाइयों, ये रमज़ान मुबारक का रमज़ान इंशाअल्लाह सवजल या सुन्नतों की मैंने नियतें की है, मैं सुन्नतों में अमल करूँगा और पापा ने जो हुक्म दिया पापा का हुक्म मैं अपने सराखों में मारूंगा। और मुझे यहाँ से जाते हुए बहुत डर लग रहा है। ना 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 तार गरम कर दो तार। तक मैंने सुनत नहीं पड़ी थी ना मधुर नमाज से पहले आके बोले यार सारी पड़ी यार मुझे पता नहीं था कि सुनत भी पढ़ ली होती है। बोला तार करो कर तार दो कब कैसे बर्दाश्त हो गया बच्चे से रमजान जुदाई बुढ़चे से जुदाई। ऐसा अजीब सा लग रहा है, जब आए थे तो बहुत खुश थे, जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बस कुछ ऐसा छोड़ के जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कुछ सीखा इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे और दूसरों को भी नेकी की दावत देंगे इंशाअल्लाह। जब गुजर जाएंगे माह 11, जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। यही बता दें कि काफिलों में सफ़र नहीं करे तो फिर कहाँ रहेंगे। 10 दिन दिए तो बाबा 3 दिन और प्लस नहीं कर सकते हम हमारे लिए। वही ईद की खुशियों की बात है ना, वो मनाने का जो तरीका बदल गया ना, तो इसलिए मस्जिद में तो दिल लगेगा नहीं। अब तो शैतान जब खुलेगा तो बाबा इसके खिलाफ जंग लड़ने में ज़्यादा वो है ना। तो शैतान खुलेगा तो सुस्ती दिलाएगा ना, इब्लीस जब आएगा तो ले जाएगा ना पकड़ के हाथ, जल्दी 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 बाहर नहीं करो। चांद रात को तो भागम भाग होती है, एक तादाद होती है जिनकी, तो समझाना पड़ता है देखो जब तक माइक से ऐलान ना हो भागना नहीं। ऐसा ना बच्चों का शोर सुनकर आप भाग खड़े हो और आपका एहतिकाफ ही ख़त्म हो जाए, टूट जाए और चांद हुआ ना हो। मगर ये क्या, ये यहाँ का माहौल मुख्तलिफ होता है दीगर मसाजिद के मुकाबले में। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो एहतिकाफ हैं उसका तो अंदाज़ ही अलग है। माह रमज़ान को अलविदा कहने के बाद कसीर मुअतकिफ़ीन इस्लामी भाई चांद रात ही से 12 माह 30 दिन 12 दिन और 3-3 दिन के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बनकर शहर शहर गांव गांव करिया करिया जाकर नेकी की दावत की धूमें मचाने में मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए
سارا دن دے ہی دے قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اپنے علاقے، اپنے شہر میں اجتماعی اعتکاف کی سعادت پا کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔